اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الینا ایابہم ثم ان الینا حسابہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس اما بعد۔ انتہائی محترم وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ولی الدین، رجسٹرار صاحب، اساتذہ اکرام، بچے بچیوں، طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل قدر اور قابل ستائش ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اور وہ ادارے بھی جو اپنے در و دیوار کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سجاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، بونس کا مہینہ ہے، اور اسی لیے میری کچھ طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی اور میں ایک بیکٹیریل انفیکشن آئی وی کے اوپر تھا، لیکن یہ لمحہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نیکیاں کے اندر یہ میرے لبیک کی حاضری نہ لگے، تو اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، تو مجھے درگزر فرمائیے گا۔ موضوع جو ہے وہ ذہنی صحت ہے، کیونکہ ہم ذہنی صحت کے طالب علم ہیں، تو ذہنی صحت، اسلام، رمضان، انسان، ذہنی صحت کے اوپر ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ ہم اگر انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان مرکب ہے، انسان کا جو وجود ہے وہ مرکب ہے ہمارے چار وجود کا، جس میں ہمارا جسمانی وجود ہے، اس میں ہمارا روحانی وجود ہے، اس میں ہمارا عقلی وجود ہے، اور اس کے اندر ہمارا جذباتی وجود ہے۔ ہم مائنڈ باڈی اینڈ سول، ویل بینگ آف مائنڈ باڈی اینڈ سول سنتے رہے ہیں۔ پورا جو ہمارا دین ہے وہ مائنڈ باڈی اینڈ سول کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے۔ تو سول ایک اینٹیٹی ہے، باڈی ایک اینٹیٹی ہے، یہ گاڑی کے پچھلے دو پہیے ہیں، اگلے دو پہیے جو ہیں اس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں، جس کے اندر ایک عقلی وجود ہے اور ایک جذباتی وجود۔ کیونکہ اب ہم ایک مینٹل ویل بینگ کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس جو بھی مجھے وقت دیا گیا ہے اس میں ہم اپنے اس عقلی وجود کی بات کریں۔ اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقلی وجود کی بات کریں، کیونکہ میں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، میں ایک منطق، لاجیکل، امپیریکل ایویڈنس بچوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں، اور 28 سال کے اندر جتنا میں نے کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھا، جتنا پھر میں نے پڑھ کے اسلام کو قبول کیا، مجھے سمجھ میں آیا کہ اس سے زیادہ لاجیکل اور امپیریکل ریلیجن کوئی نہیں ہے، اور آپ لوگوں کا یہ حق ہے کہ آپ کوئی بات ایکسیپٹ نہ کریں اگر آپ کو اس کی منطق سمجھ میں نہ آ رہی ہو، یہ آپ کا حق ہے۔ تو اس لیے میں جو بھی گزارشات کروں گا طالب علمانہ حیثیت سے، تو آپ اس کو منطق کی بنیاد پہ سنیے، اس بات پہ نہ سنیے گا کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں، منطق کی بنیاد پہ سنیے کہ کیا یہ ریلیجن، کیا یہ پیغام، کیا یہ اسلام، کیا واقعی منطق پہ پورا ہوتا ہے؟ یعنی میں کیوں کروں جو مجھے کہا جا رہا ہے؟ بڑا سمپل سا سوال ہے کہ مجھ سے جو کہا جا رہا ہے میں کیوں کروں، مجھے اس کی لاجک بتا دیجئے۔ استدلال کی بنیاد پہ یہ ریلیجن ہے کہ جی مجھے اس دلیل سے بتا دیجئے کہ بتائیے میں کیوں کروں، آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں میں کیوں مانوں، اور یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ یہ قرآن خود کہتا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، ہم نے تمہیں سمجھ دی ہے، ہم نے تمہیں شعور دیا ہے۔ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے، ریلیجن خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو عقل کے پیمانے کے اوپر تول لو، اس سے زیادہ لاجیکل، ایزی ٹو امپلیمنٹڈ سسٹم آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر اس سے اچھا ملے تو مجھے بتائیے، میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو آپ کی بات کو قبول کر لوں گا، میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو میں قبول کر لوں گا۔ اگر اس سے زیادہ لاجیکل، امپیریکل، امپلیمنٹیبل، ایگزیکیوٹیبل کوئی آپ کو ملتی ہے تو میں قبول کر لوں گا۔ میں قرآن کو پیش کر رہا ہوں دلیل کے اوپر۔ ہمیں جو بھی انفارمیشن ملتی ہے، ہمیں جو بھی آپ کے پاس آج معلومات ہیں، اس کے دو ذرائع ہوتے ہیں خالی۔ ہر انسان کو صرف دو ذرائع کے ذریعے سے معلومات ملتی ہے۔ ایک معلومات جو آپ لوگوں کو مل رہی ہے، جو آپ پڑھ رہے ہو،
جو آپ ریسرچ کر رہے ہو، یا آپ کی ایک ایکوائرڈ نالج ہے. آپ کو تو ساؤنڈز آتے تھے خالی نا، پیدا ہوتے تھے تو آپ کو صرف ایک رونے کا ساؤنڈ آتا تھا، اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. ایسے ہی ہے نا. ابھی اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور خوشیوں سے نوازا، اور اللہ میاں نے مجھے جو ہے وہ ایک پوتے کی صورت میں رب تعالیٰ نے جو ہے وہ تحفہ دیا. تو اب میں جب اس کو جو ہے وہ نہلاتا ہوں، اس کے کپڑے چینج کرتا ہوں، اس کو دودھ پلاتا ہوں، اس کا ڈائپر چینج کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ یار رب تعالیٰ کی اس مخلوق جس کے اوپر انسان اتنی بڑی بنتا ہے، یہ کتنا بے بس. یہ بچہ اتنا بے بس ہے کہ اس کو صرف 2 ٹونز میں رونے کی آواز آتی ہے، جو کہ میں اب جو ہے وہ سمجھ کے جا رہے میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، کہ ایک آواز سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ رونے کی آواز اس لیے کہ اس کا پیٹ خالی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اور دوسرے رونے کی آواز یہ ہے کہ اس کو اپنا پیمپر چینج کرانا ہے. یہ اتنا مختار بھی نہیں ہے کہ یہ دونوں کام خود کر سکے. اگر میں چڑیا کے بچے کو دیکھتا ہوں تو اس سے زیادہ مضبوط بچہ ہے کہ وہ گر پڑ کے وہ اپنا سروائیول کر سکتا ہے. انسان کا بچہ سروائیول بھی وہ بھی نہیں کر سکتا، اتنا کمزور ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے. تو اب پھر یہ صرف اس ساؤنڈ سے پھر یہ پڑھتا ہے، پھر یہ ریسرچ کرتا ہے، پھر یہ PhDs کرتا ہے، انجینئرز بنتا ہے، اور اس کے بعد ریسرچ کر کے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ جی ہم نے یہ بات ثابت کی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اس سے ہمیں نالج ملتی ہے، اس سے ہمیں علم ملتا ہے. دوسرا، جہاں پہ ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے وہاں پر رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر وہ انبیاء کرام کے ذریعے اپنے صحائف بھیجتا ہے، اور ہمیں اس علوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں علم کیسے حاصل ہوا ہے. تو یعنی یا ہمارے پاس ڈیوائن نالج ہوگی یا ہمارے پاس ایکوائرڈ نالج ہوگی. یہی 2 سورسز ہیں کہ یا ڈیوائن نالج ملے گی یا ہمیں ایکوائرڈ نالج ملے گی. اب ہم قرآن پاک کو امپیریکل بیس کے اوپر کیسے مان لیں؟ ہم ڈیوائن نالج کے بیس کے اوپر قرآن پاک کو دنیاوی حیثیت میں کیسے مان لیں؟ قرآن پاک میں جو آیات ہیں ہم ان کو کیوں مان لیں؟ ہم اس کو سورس آف انفارمیشن کیوں مان لیں؟ ہم اس کو سورس آف نالج کیوں مان لیں؟ ہم سورس آف نالج قرآن پاک کو اس لیے مان لیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ پہلے تو یہ لاسٹ ورژن آف دا فرسٹ بک ہے، یہ لاسٹ ورژن آف دا فرسٹ بک ہے. یہ اللہ کی آخر کتاب ہے، اللہ کی پہلی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ کی مکمل ترین کتاب ہے، اور تقریباً 1450 سال کے اندر یہ فائنل ورژن جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ 1450 سال سے ہے. تو جب سے یہ کتاب کمپلیٹ ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور آج تک اس کتاب کے اندر کوئی بھی فرق نہیں آیا. تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے ورژنز کی ضرورت نہ پڑتی ہو، جس کو اپڈیٹ نہ کرنا پڑتا ہو. یہ وہ کتاب ہے کہ جو 1450 سال سے ویسی کی ویسی ہی ہے. دوسری، یہ کتاب کو اس لیے منطق کی بنیاد پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ دنیا کے آپ کسی خطے میں چلے جائیں، یہ ایشیا ہو، افریقہ ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں سے بھی اس کتاب کو اٹھائیں گے وہ کتاب ایگزیکٹلی سیم ملے گی. آپ وہ آڈیو میں اٹھا لیجئے، وہ چاہے ریٹن کے اندر اٹھا لیجئے، پوری دنیا کے اندر کسی بھی خطے سے اٹھا لیجئے وہ کتاب آپ کو سیم ملے گی. تیسری اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب جس کو بول رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ شخص، اس کی قومی زبان کوئی بھی ہو، اس کی نسل کوئی بھی ہو، وہ سندھی بولنے والا ہو یا پرشین بولنے والا ہو، عربک بولنے والا ہو یا انگلش بولنے والا ہو، وہ سارے کے سارے اس کتاب کو ایک ہی جیسا پڑھ رہے ہیں، ایک ہی جیسا پڑھ رہے ہیں. یہ وہ واحد کتاب ہے جو کہ پورے 24 گھنٹے کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس وقت یہ کتاب نہ پڑھی جا رہی، جس وقت اس کتاب کے الفاظ نہ پڑھے جا رہے ہوں. جبکہ جس وقت اس کتاب کے الفاظ نہ پڑھے جا رہے ہوں، پورے 24 گھنٹے کے اندر دنیا کے خطے کے اندر، یہ زمین کے اندر تہوں میں، سمندروں میں پڑھی جائے یا چاند کے اوپر پہنچ کے پڑھی جائے، وہ ایک جیسی کتاب پڑھی جا رہی ہے. یہ واحد کتاب ہے کہ جو کہ تمام اس سے زیادہ ایسی دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو زبانی طور پر اتنے سینوں میں ہر وقت محفوظ رہی ہو. رشیا جب ڈس انٹیگریٹ ہوا 1989 کے اندر، میں جب رشیا گیا تو 70 سال تک
جو ہے وہ جبر تھا، اور جہاں پہ اس کتاب کے اوپر پابندی تھی، کسی ہر مذہب پہ پابندی تھی، اور جیسے یہ ڈس انٹیگریٹ ہوا اور وہاں پڑھ نہیں سکتے تھے، رکھ نہیں سکتے تھے، اس پہ سوائے سزائے موت کے وہاں پہ ریلیجن پریکٹس پہ سزائے موت تھی، اور جس دن وہ ڈس انٹیگریٹ ہو کے ری انٹیگریٹ ہوا ہے اس کے دوسرے دن نماز ہو رہی تھی، اسی وقت رمضان آیا، تراویح ہو رہی تھی، اور حفاظ موجود تھے اور پڑھ رہے تھے۔ جو 70 سال سے آپ نے بند کر دی تھی وہ کتاب خود بول رہی تھی۔ تو دنیا کی کسی دوسری کتاب کے اندر کوئی یہ اعجاز حاصل نہیں، کیونکہ یہ اس کا معجزہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ قرآن کی کتاب یہ کہتی ہے کہ تمام مل کے، تمام عقل والے مل کے، تمام مخلوقات مل کے، اے جن و انس اور جتنی شعور کی لوگ ہیں، وہ اس کی ایک صورت بنا کے لا کے دکھا دیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتوں کی ایک صورت۔ وہ کہتے ہیں سارے مل کے اس جیسی ایک صورت بنا کے لا کے دکھا دیں۔ اور یہ چیلنج جب یہ نزول اس کا کمپلیٹ ہوا 1450 سال پہلے، اور جب بھی تھا اور آج بھی ہے، تو آج بھی تو اتنے بڑے عقل کل بیٹھے ہوئے ہیں نا، آج بھی تو اتنے سارے ریسرچرز بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، وہ آج بھی یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے تو آپ بنا کے دکھا دو نا عقل کل، 3 آیتیں آپ بنا کے دکھا دو، سارے مل کے دکھا دو۔ آپ کہہ رہے ہو میں مارس پہ پہنچ گیا ہوں، میں سورج کو بھی ایک آرٹیفیشل سورج بھی بنانے کے لیے جا رہا ہوں، میں 2 چاند لے آؤں گا، تو 3 آیتیں نہیں بن سکتی آپ سے۔ وہ اس لیے نہیں بن سکتی کہ یہ انسان کی کلام نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں میں منطق پہ اس کتاب کو مان لوں جو بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب میں سائنس ہے، اس کتاب میں سائنس ہے، اس کتاب میں مشاہدات ہیں، اس کتاب کے اندر نشانیاں ہیں، اس کتاب کے اندر آیات ہیں، اس کے اندر تحقیقات ہیں، اس کے اندر کائنات کی کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کتاب نے بہت سارے اشارے بتائے، بہت ساری نشانیاں بتائیں، بہت ساری ایجادات بتائیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج تک اس کی کوئی نشانی غلط ثابت نہیں ہوئی؟ آج تک اس کی کوئی نشانی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ہم اپنی یہاں پہ ریسرچرز بیٹھے ہوں گے یا پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوں گے، سر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب ہم ریسرچ کو فائنل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر پی ویلیو لیس دین 5 ہے تو یہ ایکسیپٹیبل، یعنی دنیا کی ریسرچ 95% صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، یہی کہتے ہیں نا ہم، 95% اگر ہماری ریسرچ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات صحیح ہے۔ تو یہ کتاب تو 100% اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ میرے اندر 1% بتا دو جو میں نے کتاب کوئی کہی ہو اور یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوئی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میری عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگی کہ میں اس کے اوپر ضرور توجہ دوں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، میری ہدایت کے لیے اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ چلے ہم تو محسوسات کی دنیا کے لوگ ہیں نا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم جب نظر نہیں آتا تو ہم کیسے مان لیں، سنائی نہیں دیتا تو ہم کیسے مان لیں، اللہ کو دیکھا نہیں تو کیوں مان لیں، اللہ کو نہیں سنا تو کیوں مان لیں، اللہ کو ہم نے ٹچ نہیں کیا تو ہم کیسے مان لیں۔ ہم تو محسوسات کی دنیا کے لوگ ہیں، ہم تو امپیریکل لوگ ہیں، منطق کے لوگ ہیں، لاجک کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ واقعی اگر آپ نے اپنی باطنی سینسز کے اوپر کام کیا اور انٹرنل سینسز پر کام کیا تو اللہ تو بڑا واضح نظر آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، میں بن دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اگر مجھے واقعی ادراک ہو جائے تو مجھے رب نظر آئے گا، بار بار نظر آتا ہے، رب بار بار اپنے آپ کو دکھاتا ہے، لیکن چلے منطق کی بنیاد پہ مان لیتے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آیا، رب مجھے نہیں نظر آتا تو مجھے اس لیے میں نہیں مانتا ہوں۔ لیکن کائنات میں ایک ہستی ہے، وہ بھی ایک معجزہ ہے، جیسے قرآن ایک معجزہ ہے اسی طرح صاحب قرآن بھی ایک معجزہ ہے۔ نہ وہ ان کے بغیر کمپلیٹ ہے قرآن، نہ قرآن صاحب قرآن کے بغیر کمپلیٹ ہے، نہ صاحب قرآن قرآن کے بغیر کمپلیٹ ہے۔ اٹس اے سیم تھنگ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہستی ایسی ہے کہ کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے
جن کی پیدائش سے لے کے اور اس دنیا سے پردہ پوشی تک ایک ایک لمحہ محفوظ اور ڈاکیومنٹڈ ہو، ایک ایک لمحہ محفوظ اور ڈاکیومنٹڈ ہے. کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے. تو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو لاکھوں لوگوں نے دیکھا. ان کے شب و روز لاکھوں لوگوں نے ڈاکیومنٹ کیے، لکھے ہوئے ہیں. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈاکیومنٹیشن یہ بتاتی ہے کہ آپ دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ دنیا کے کسی ادارے میں نہیں گئے، کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، آپ نے کسی بھی انسان سے نہیں پڑھا. یہ سب ڈاکیومنٹڈ ہے اور اس بات کو سب مانتے ہیں کہ آپ کا کوئی استاد نہیں ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایکوائرڈ نالج یا ڈیوائن نالج، یہی دو سورس ہیں. تو یہ بات تو طے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایکوائرڈ نالج کوئی نہیں تھی، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو امی کہتے ہیں، امی کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے قرآن نکل رہا ہے. قرآن لکھی ہوئی کتاب تو نہیں آئی ہے، تختیوں پہ تو نہیں آئی ہے. 23 سال کے عرصے میں رب تعالیٰ قلب اطہر کے اوپر پیغام پہنچا رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے ادا ہو رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ادھر وحی آتی ہے، ادھر فرماتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک سامنے ضرور موجود ہوتا ہے، کسی تناظر کے اندر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی سوال کا جواب آ رہا ہوتا ہے، کوئی ہدایت آ رہی ہوتی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے، قول مبارک سے. تو قرآن کیا ہے ایکچولی؟ قول رسول ہے، اللہ کے الفاظ نبی کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کس نے بتایا؟ اس قرآن نے یہ بتایا؟ یہ تو آپ کی 100-150 سال کی ہسٹری ہے نا، جو آپ کی ماڈرن سائنس سے جس کی بات کر رہے ہیں آپ. یہ کس نے بتایا کہ جناب چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، یہ تو سورج کی دی ہوئی روشنی ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ جی زمین جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہے، زمین تو ایک اسفیریکل ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ جی یہ سورج اپنے محور پہ بھی گھوم رہا ہے، چاند اپنے محور پہ بھی گھوم رہا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے گرد چکر بھی لگا رہے ہیں؟ یہ بات کہاں سے پتہ لگ گئی؟ کیت مور جو ہے وہ ایک ایمبریولوجی کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو نطفے سے لے کے فیٹس تک بنتا ہے، اور اس کے بیچ میں جو یہ 3 دار تہے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، یہ میں نے قرآن پاک سے جو ہے وہ حاصل کی، اور اس پوری اسٹڈی کے اوپر اس کو ایک نوبیل پرائز ملتا ہے، اور وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے قرآن پاک کو کہ جی یہ تو مجھے یہاں سے یہ بات پتہ لگی. سوال یہ ہے کہ 1450 سال پہلے ایک ایسی ہستی جس نے کبھی اسکول کالج مدرسے نہیں گئے، انہوں نے یہ بات کیسے بتائی جس پہ آج نوبل پرائز مل رہا ہے؟ انہوں نے یہ کیسے بات بتا دی؟ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے، آپ کے یہاں سول انجینئرنگ ہوتی ہے؟ سر سول انجینئرنگ ہوتی ہے، سول انجینئرس کے اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہوں گے. مثال کے دیتا ہوں میں، میرا آج کا جو، کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے پوری رمضان مبارک میں فضائل رمضان سنے ہوں گے اور ماشاءاللہ قرآن پاک میں پڑھا ہوگا. میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ منطق کے اوپر آپ پوچھو کسی شخص سے، کہ چاہے وہ آپ کے والدین ہو، چاہے آپ کے اساتذہ ہوں، چاہے وہ آپ کا گوگل ہو، کہ جی میں کیوں مان لوں؟ میں اللہ کو کیوں مان لوں؟ میں قول رسول کو کیوں مان لوں؟ میں دین کو کیوں مان لوں؟ اگر میرے پاس منطق دو گے تو میں مانوں گا، نہیں تو میں نہیں مانوں. آئی ایم انوائٹنگ آل دا یوتھ ناؤ ٹو گو فار دس، کیونکہ میرے دین میں جواب موجود ہے نا، تو کیوں چھپائیں گے؟ تو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو اس لیے مان رہے ہیں کہ اس کے اندر منطق ہے. سول انجینئرز اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آئی تھنک کٹی پہاڑی یہاں سے قریب ہی ہے رائٹ، پہاڑ گنج کی جو پوری پہاڑی ہے نا، پہاڑی ہے. اگر اس ہم نے پہاڑی دیکھی ہوگی، دیکھیے پہاڑی نہیں دیکھی ہے؟ دیکھیے آپ نے کوئی زندگی میں پہاڑ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا نا، پہاڑ دیکھا ہوگا نا. اگر آپ پہاڑ کو دیکھیں، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ
یار یہ پہاڑ انسان نے بنایا ہے، آپ مان لو گے؟ ہاں نہیں مانو گے؟ یعنی پہاڑ ہم نے دیکھا، ہم پہاڑ کے پاس کھڑے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں یار یہ پہاڑ جو ہے نا یہ انسان نے بنایا ہے، اور آپ آگے کہیں نہیں سر یہ انسان نے نہیں بنایا. کس نے بنایا یہ تو نہیں پتا. ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا میرے مخاطبین ہمیشہ غیر مسلم رہے ہیں، موسٹلی غیر مسلم رہے ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں جی منطق کی بنیاد پہ بات مان لیں، جو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یار یہ پہاڑ جو ہے وہ انسان نے نہیں بنایا، مفروضہ ہے خود بخود بن گیا. مفروضہ ہے کہ خود بخود انسان نے نہیں بنایا، خود بخود بن گیا ہوگا. ہم اس بلڈنگ میں بیٹھے، اس بلڈنگ کے اندر بہت سارا پتھر لگا ہوا ہوگا، چاہے وہ سیمنٹ کی فارم میں بنایا ہو یا ڈائریکٹ پتھر لگایا ہو، ایسا ہی ہے نا، پوری بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اور میں یہ کہوں یار بلڈنگ یہ انسان نے نہیں بنائی، خود بخود بن گئی ہے، مان لو گے؟ مان لو گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ وہی پتھر کو توڑ کے عمارت بنا لے تو کہیں گے یہ خود بخود نہیں بنی ہے، اب وہ انسان نے نہیں بنائی. ایسے ہی ہے نا. تو کس بنیاد کے اوپر یہ بات کہیے کہ وہ انسان نے نہیں بنائی ہے، اور کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں بنی ہے؟ وہ خود بخود بن گئی ہے، یہ انسان نے بنائی ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک ترتیب نظر آتی ہے، اس میں ایک ڈیزائن نظر آتا ہے، اور اس کے اندر کوئی ترتیب اور ڈیزائن نہیں ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا ایک شیپ ہے جس کو آپ کی جیومیٹری ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ شاید یہ شیپ ہے یا شاید یہ شیپ ہے. ایسا ہی ہے نا. سوال یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس زمین کے اندر سے، اس زمین کے اندر سے غذا کشید کی جاتی ہے. اور اس زمین کے اوپر غذا آتی کیسے؟ زمین ایک جیسی، زمین پہ برسنے والا پانی ایک جیسا، زمین ایک جیسی، زمین پہ برسنے والا پانی ایک جیسا، زمین کے اندر سے کھیتی اگتی ہے اور وہ رنگ برنگی نکلتی ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک ہی پھل کے 5 قسم کے رنگ نکلتے ہیں. اسی بارش کے اوپر، اسی بیج کے اوپر سیب لال بھی نکلتا ہے، گرین بھی نکلتا ہے، گولڈن بھی نکلتا ہے. پھر اس زمین کے اندر سے غذا نکلتی ہے، اور اس زمین کے اندر سے غذا نکل کے وہ سلف پدر کے اندر ایک جرثومہ بنتا ہے. وہ سلف پدر کا جرثومہ رحم مادر میں جاتا ہے. اس رحم مادر کے اندر وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے. اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں. اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو سماعت دی جاتی ہے. اس کے بعد اس کو بصارت دی جاتی ہے. اس کے بعد وہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور پیدا ہونے کے بعد رب کہتا ہے اس کو سمجھ دی جاتی ہے. اور پھر وہ بچپن میں، لڑکپن میں اور جوانی میں بن کے پھر بڑھاپے تک پہنچتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ واپس اسی سائیکل پہ آتا ہے اور زمین کے اندر واپس چلا جاتا ہے. کیا ترتیب ہے؟ کیا ترتیب ہے؟ خود بخود ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ترتیب جو آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، آج ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بلڈنگ آج بن رہی ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے کیسے ادا ہو رہی ہے؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی فرما رہا ہے یا رب فرما رہا ہے؟ میں یہاں 3 دن بھی بیٹھا رہوں گا نا، ایسی 3 لاکھ مثالیں آپ کو دیتا چلا جاؤں گا جس کے اندر یہ قرآن آپ کو منوا دے گا اپنے آپ کو. قرآن کہتا ہے کہ رب کہتا ہے کہ تمہیں باہر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، میں رب کی پہچان تمہارے اندر سے تمہیں کروا دوں گا، جیسے میں نے آپ کو کرا کے دیا، آپ کے اندر سے کرا کے دے دوں گا میں. تو یہ اتنی اوپن سائنس ہے، یہ اتنی اوپن سائنس ہے. قرآن کا موضوع انسان، اس انسان کے موضوع نے کون سی ایسی کائنات کی چیزیں جس کا ذکر نہیں کرتا ہے؟ فلکیات کی یہ بات کرتا ہے، پودوں کی یہ بات کرتا ہے، جانوروں کی یہ بات کرتا ہے، نباتات کی بات کرتا ہے، جمادات کی بات کرتا ہے، حیاتیات کی بات کرتا ہے، بایولوجی کی بات کرتا ہے، سائیکالوجی کی بات کرتا ہے، کیمسٹری کی بات کرتا ہے، فزکس کی بات کرتا ہے، جینیٹکس کی بات کرتا ہے، میٹا فزکس کی بات کرتا ہے.
تبھی تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تبھی تو یہ آپ کے لیے رہنمائی ہے۔ سوال یہ کہ اگر مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے تو صحیح، کیونکہ یہ گورے کو سمجھ میں آ گیا، یہ گورے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے اندر جو لکھا ہے وہ ایویڈنس بیسڈ 100% صحیح ہے۔ اب وہ اس تلاش میں نکلا کہ یہ ہو کیسے رہا ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس پہ تدبر کرو، اس پہ تفکر کرو، اس کے اوپر تعقل کرو، جو کہ ہم نہیں کرتے، جو کہ ہم نہیں کر رہے، کہ یہ ہو کیا رہا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ہے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے، اس سسٹم کی نشاندہی کہاں سے ہمیں ملے گی؟ تو آپ کو اتنی پیور گائیڈ لائنز آپ کی اپنی فیلڈ کے اندر مل جائیں گی۔ ہم نے اس وقت یہ جتنی نیورو اسٹیمولیشن ہمارے سینٹر کے اندر ہو رہی ہے، آل کمپیوٹر ڈیزائنڈ ہے۔ یہ آپ کے کمپیوٹرز سارے کے ساری کہاں سے ملتی ہے؟ مجھے تو کیمیکلز، مجھے تو دوائیاں ملتی ہیں آیتوں کے اندر، مجھے تو سیروٹونن، انڈورفنز، اینٹی ڈپریسنٹس یہ مل جاتے ہیں۔ اتنی واضح طور کے اوپر یہ آپ کو اپنی فیلڈ کے اندر نشاندہی کر رہی ہے۔ تو اگر آپ نے واقعی آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو اس کو اپنا محور بنانا ہوگا، پھر آپ کو اس کے اوپر چلنا ہوگا۔ گروتھ، سکسیس وہ پلس اور مائنس میں نہیں، وہ ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن میں، کیونکہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ تقسیم نہ کر دیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے ایمان والو تم کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک اس سے تعلق قائم نہ کر لو جس کا ایک ذریعہ نماز ہے، اور اس رزق میں سے جو تم کو رب نے دیا ہے اس کو تقسیم نہ کر دو۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، نیکی کو تم پہنچ نہیں سکتے، نیکی تمہیں حاصل ہو نہیں سکتی جب تک تم اس کو تقسیم نہ کر دو جو تمہیں پسند ہو اور جو کہ تمہاری ہے نہیں، تمہیں دی ہے نعمتیں۔ تو اگر میرے بچوں آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ گرو کرو تو پھر تقسیم کرو، پھر اپنے نوٹس شیئر کرو، پھر اپنے نوٹس شیئر کرو۔ یہ کلیکٹیو وزڈم کی یہ جو سسٹم ہے نا یہ تعلیم کا، آئی وش کہ ہمارے ہاں سر جیسے لوگ ہوں جو اس طرح کے پروگرامز کراتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کراتے ہیں، سوشل سائنسز کو، بزنس کو لے کے آئے اپنی یونیورسٹیز کے اندر۔ سسٹم آپ کو سیلفش بناتا ہے، جہاں پہ صرف اپنے لیے جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد خودکشی فرماتے ہیں، اس کے بعد دوائیاں کھاتے ہیں، اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں، جبکہ یہ سسٹم کام کرتا ہے فلاح کا صرف اور صرف تقسیم سے۔ You only divide and it will multiply by itself. If you start adding, it will subtract you your life here and your life after. یہ پلس مائنس کی گیم سے نہیں چلے گا، یہ ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن سے چلے گا۔ آپ ملٹیپلائی کرنا شروع کرو اپنی اس وزڈم کو، اس کلیکشن کو، اور یہ ضرورت ہے۔ 1000 سال سے ہم فقیر بنے ہوئے ہیں، ہم محتاج بنے ہوئے ہیں، ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، مفتو قوم ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہوتی تو پیلسٹائن میں یہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ تو اس بات کا اس رمضان کے اندر اعادہ کریں کہ رب تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے نبی کو کیوں بھیجا تھا، اسی بات پہ کنکلوڈ کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے نبی کو کیوں بھیجا، رب نے خود کیا میں نے نبی کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا آپ کو، کیونکہ یہ بتایا اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یزکیہم، پھر یہ آپ کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کیا ہے؟ کلین اپ کرے۔ کلین اپ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک پودا لگاتے ہیں، اس کے بعد اس بیج کا دیکھتے ہیں، اس کو جو نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ اس کو ہوا اور پانی پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ اس میں کیڑا تو نہیں لگ گیا، اس میں جھاڑیاں تو نہیں آ گئی، اس کی مٹی تو صحیح ہے، سخت تو نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اس کو ہٹاتے ہیں تاکہ وہ نشو نما کرے۔ یہ تزکیہ بڑا سمپل ہے، بڑا سمپل ہے۔
کہ گروتھ کے لیے جو چیز رائٹ چاہیے وہ دیں اور جو اس کے لیے نیگیٹو وہ ہٹا لیں. یہ تزکیہ. تو رب تعالیٰ کے نبی کیا کرتا ہے؟ وہ تزکیہ کرتا ہے, ہمیں کلین اپ کرتا ہے. وہ آپ اپنے جسمانی وجود پہ بھی اپلائی کر لیجئے. ہمیں تو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا تھا کہ پلیز اپنے کھانے میں تخفیف کیجیے گا. ہم نے اتنا بیسن کھایا, اتنا بیسن کھایا, اتنے پکوڑے کھائے, اتنے سموسے کھائے کہ اس روح سے نکل گئے کہ جس لیے اس نے کہا تھا کہ کھانا کم کھانا. 11 مہینے میں ہم نے اتنا کھانا نہیں کھایا جتنا ہم نے اس مہینے کھایا. پھر تزکیہ کیسے ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے کلین اپ کرو پلیز, ڈیٹاکسیفائی کرو, ہولڈ کرو, اسپیس دو. میں تو بھرے چلا جا رہا ہوں اس کو. میں کیا تزکیہ کروں گا اپنے جسم کا, صفائی کا, جسم کی صفائی کا, خیالات کی صفائی کا, اخلاقیات کا, معاملات کی صفائی کا. اور پھر کیا کہا؟ اور کس لیے آیا نبی تمہارے لیے؟ اس لیے کہ تمہیں علم و آگاہی اور حکمت کی باتیں بتائے, یعنی تعلیم دے. تلاوت, تزکیہ, تعلیم, 3 چیزوں کے لیے نبی آئے تھے. ہم نے اس رمضان میں بہت بہت اللہ پہ احسان کیا کہ ہم نے تلاوت کر لی. سر میری 7 روزہ تراویح پوری ہو گئی ہیں, تلاوت کر لی ہم نے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر فرمائے آپ کو. لیکن مقصود آمد رسول اور دین تو یہ نہیں تھا. پڑھا کیا ہے, پھر اس پر عمل کیا کیا ہے, اور پھر آگے پہنچایا کہاں ہے؟ تو ابھی جتنے آپ کے پاس وقت ہے, جتنا آپ کے پاس وقت ہے, اس وقت کے اندر یہ باقی 2 کام کا جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں, کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ جناب میں تھوڑا سا تزکیہ کر لوں اپنے تمام وجود کا, اور پہنچا دوں, آگہی دے دوں, تو پھر میں سرخرو ہو جاؤں, پھر میں شفاعت کی بھی امید کروں, پھر اللہ سے امید رکھوں کہ رب تعالیٰ مجھ کے اوپر مہربان ہوگا. تو میری دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, رب تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رب تعالیٰ ہمیں صحیح ریسرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رب تعالیٰ ہمیں صحیح جو قرآن کا پیغام ہے, جو سائنس ہے, سائنس سمجھ کے پڑھ لو, سائنس سمجھ کے پڑھ لو, قرآن پاک کی حکمتوں کو سائنس سمجھ کے پڑھ لو, قول رسول کو سائنس سمجھ کے پڑھ لو. آپ یقین مانیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی صرف جب ہوگی جب قرآن اور صاحب قرآن سے وابستہ ہوں, صرف قول سے نہیں, صرف زبان سے نہیں. تو پھر رب تعالیٰ ہماری زندگی بہتر بنائیں گے. مجھے میرا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا, مجھے نہیں معلوم کہ مجھے سوال جواب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہرحال نہیں ہوں گے تو بھی جو ہے وہ بعد میں آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاکستان زندہ باد, سر سید زندہ باد. کویشچن لے سکتے ہیں؟ جی سر کہہ رہے ہیں جی سر اگر کوئی کویشچن ہے تو لے سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام آسمان ہے, میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. عمران صاحب مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی زیادہ تر جو علماء حضرات ہیں سارے ہی قابل احترام ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو خروج ہے یا جو قتال ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کہ میں نے کافی علماء حضرات سے یہ پوچھا ہے کہ عام انسان جو ہے دین کا مسلم فلسطین کے لیے کیا کر سکتا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپنی حیثیت میں, اپنی کیپیسٹی میں, اپنے ڈومین میں, اپنی مسئلے میں دعا کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں, اور عروج کے متعلق تھوڑا سا روشنی ڈالیں. سوری دوسرا کس میں, دوسرا کیا ہے آپ کا؟ عروج جو ہوتا ہے نا. اوکے جناب, پہلی بات تو یہ کہ میں ایک نفسیات کا طالب علم ہوں. میں نے پہلے ہی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایز اے نفسیات کے طالب علم کی حیثیت سے میری طالب علم میں نے گزارش کو سنیے گا, علماء کرام کا مقام نہ میرا ہے اور نہ میں اس فیلڈ کے اندر جسارت جو ہے وہ کروں گا. لیکن جو میری بحیثیت ایک دردمند انسان میری جو فکر ہے, اس فکر کے اندر جو میں نے انالائز کیا, اور وہ ہے معیشت, وہ ہے معیشت. جب آپ کی معیشت مضبوط ہوتی ہے تو پھر آپ دنیا کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کی معیشت مضبوط ہو. السلام علیکم.
سر ابھی کمپلیٹ کرتے ہیں جواب کوئی. تو سوال کے جواب کوئکلی کمپلیٹ کر لوں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اساتذہ اکرام حاجی حنیف طیب ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی ہے, ایک رول ماڈل ہے دین کی خدمت میں بھی اور فلنتھراپی کے اندر بھی. تو معیشت کے اوپر بھائی کام کرنا ہے. اگر میری معیشت مضبوط ہوگی تو میں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکوں گا. اسلحے کے اوپر آپ قابض نہیں ہو سکتے, معیشت پہ ہو سکتے ہیں. دنیا کے ایسے بہت بڑے ممالک ایسے ہیں جو رقبے میں انتہائی چھوٹے ہیں, فوج ان کے پاس نہیں, لیکن کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ان کو. سنگاپور کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, کینیڈا کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, فن لینڈ کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. دنیا کا سونا جہاں رکھا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ, اس کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, کیونکہ ان کی معیشت مضبوط ہے. اور ابھی تو ظاہر سر آ گئے, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ معیشت کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا دین قائم نہیں ہو سکتا, میری عبادات قائم نہیں ہو سکتی, توحید کا نظام قائم نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے, کہ تاکہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. ہم فقیر ہوں گے تو ہم دنیا کے ساتھ کس بات کے اوپر لڑیں گے. یہ جو احتجاج ہم کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, آپ یقین مانیں وہ اجازت دے رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں, ورنہ وہ آپ کا یوٹیوب ابھی بند کر دیں, واٹس ایپ ابھی بند کر دیں, فیس بک ابھی بند کر دیں, گوگل ابھی بند کر دیں, تو مجھے بتا دیں آپ کس کے اوپر احتجاج کریں گے. ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے, یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ ہم اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں جو انہی کا پلیٹ فارم ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ظاہر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے, ہمیں معیشت کے اوپر جو ہے وہ آگے جانا ہے. سر دست ہم جو دعا کر سکتے ہیں, دامے درمے سکنے, جہاں تک ہم ہیلپ پہنچا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ان کی جو آزمائش ہے رب تعالیٰ ان کی آزمائشوں کو آسان کرے, لیکن ہماری آزمائش کا بھی تو یہی سوال ہے نا کہ اس وقت ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم بغیر کسی طاقت کے اٹھ کے اور پہنچ جائیں تو آپ یقین مانیں یہ تھوڑی بہت طاقت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کو ذہن میں یاد رکھیے کہ کتنے ظلم کے باوجود بھی آپ نے کیوں سہا. اس لیے کہ ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ جب ان کی ہجرت ہوئی, ریاست بنی, طاقت آئی, اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ 8 سال کے اندر پورا کیا جو ہے وہ کارنامہ انجام ہو گیا. 13 سال کے اندر اگر ذرا سا بھی کچھ ہوتا تو یہ والی جو بھی طاقت تھی یہ کہ یہ طاقت ہماری ختم ہو جاتی ہے. تو طاقت کو مجتمع کرنا. دوسری بات یہ کہ وقت کے تقاضوں کو ضرور سوچنا چاہیے. تلوار کے مقابلے میں تلوار ہے تو خالد بن ولید ہے, لیکن آج بہت ساری تلواروں کے مقابلے کے اندر آگے اگر کوئی لیزر گن پوائنٹ ہے اور آپ کی زمین ہے اور اوپر فضائیہ کے اوپر بم ہے, تو جب تک فضائیہ ٹو فضائیہ تک نہیں پہنچیں گے فضائیہ والے سے نہیں لڑ سکتے نا, یہ حقیقت. تو ہم اس حقیقت کا سفر بہت جلدی طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں ٹیکنالوجی, ہمیں معیشت, اور ہمارے پاس جو طرہ امتیاز ہوگا وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن. کیونکہ ہم اس اخلاقیات کے اوپر ہوں گے جہاں نبی نے جنگ جیتنے کے بعد, یہ میرے نبی کا ہی اعجاز اور معجزہ ہے کہ بدر میں جنگ جیتنے کے بعد قوانین بتائے تھے. جنگ ہارنے کے بعد نہیں, جنگ جیتنے کے بعد کہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا, کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا, بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا. آج ایکالوجی کی بات کرتے ہیں, آج ہی کاربن کی بات کرتے ہیں. آپ نے اس وقت کہا تھا آگ, درخت کو آگ نہیں لگائی جائے گی. جنگ جیتنے کے بعد اصول دیتے ہیں. کہتے ہیں نا یہ ان کا نعرہ تھا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کسی حال میں بھی سب کچھ جائز ہے. ہم ہر وقت اس قانون کے پابند ہوں گے. تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کے اوپر اور ہم اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کریں, اس کے بعد اس کو تابع کریں قرآن اور صاحب قرآن کے اندر, اور پھر دیکھیں ہم دنیا کے اوپر کس طرح جو ہے وہ حکومت کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم کچھ بھی کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کی جو رہی صحیح چیزیں وہ بھی ہم ختم کر دیں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.